السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں سید میر محمد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم مسلک اہل سنت و جماعت کے عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ دکھانا چاہتے ہیں ان کا جو سوال ہے کہ 6502 آپ کو سرچ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ ناظرین محترم آپ کے سامنے کھل گیا، یہ سامنے کھل گیا، آپ کے سامنے کھل گیا 6000، یہ نمبر ہے 6502 اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اور ریڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اور ناظرین محترم سے سوال ہوا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا۔ دوسرا سوال ان سے کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور رہیں گے بھی، آ جا سکتے ہیں؟ ہمارے بریلوی بھائی یہی کہتے ہیں، اگر نہیں تو بریلوی ثابت کرتے ہیں۔ برائے مہربانی بالکل غیر جانبدار ہو کر اور تفصیل سے جواب دیجیے گا اور میری رہنمائی کیجیے گا۔ تیسرا سوال ان سے کیا گیا ہے کہ ہندو کا پرساد خانہ جائز ہے اور نیاز خانہ جائز نہیں ہے، آپ کی اسی ویب سائٹ پر ایک فتویٰ میری نظر سے گزرا ہے، برائے کرم اس کی وضاحت کریں۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے ان سے جو پہلا سوال کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا، اس پہ ہم بات کریں گے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے سوال کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب کلی حاصل نہیں تھا، یعنی جمیع ما کان و ما یکون کے ذرے ذرے کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا علیہ باللہ، بلکہ جن باتوں کی خبر بذریعہ وحی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، صرف انہی باتوں کا علم تھا۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ کچھ گستاخان رسول جو آقا کریم علیہ السلام کے لیے کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب دان نبی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی مسلک اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو وضاحت کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ پارہ نمبر 4 ہے، آل عمران سورۃ مبارکہ ہے اور آیت نمبر ہے 179، یعنی کہ اے عام لوگوں، اللہ تبارک و تعالی اس لیے نہیں کہ تمہیں غیب پر مطالعہ فرما دے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ سورہ جن ہے، پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر ہے 226، آیت نمبر ہے 26، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی عالم غیب ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو۔ صرف یہ اظہار ہی نہیں بلکہ رسول کو غیب پر مسلط فرما دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو علماء اہل سنت و جماعت رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے، جس پر علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جو فضائل اور انبیاء کرام علیہ السلام کو عنایت فرمائے گئے وہ سب با کمل وجوہ، یعنی کہ اکمل طور پر ان سے بدرجہ، یعنی کہ کئی درجہ زائد
حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، اور اہل باطن کا اس پر اتفاق ہے جو کچھ فضائل اور انبیاء صلاۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ملے، وہ سب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطفیل ملے ہیں، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کتاب العلم باب من یرید اللہ، اور حدیث نمبر ہے 71 جلد 1 اور صفحہ 43 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب نہی عن المسألۃ، حدیث نمبر ہے 37 اور جلد 1 ہے صفحہ 517۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی ایسا ہی ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی ساری سلطنت دکھاتے ہیں۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام ہے، آیت نمبر ہے 75۔ یہاں پر جو لفظ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نوری کا، یہ استمرار تجدد، یعنی ہمیشہ تکرار، ہمیشگی اور تکرار پر دلالت کرتا ہے، جس کا یہ مطلب کہ وہ دکھانا ایک بار کے لیے نہ تھا بلکہ وہ ہمیشہ ہے۔ تو یہ صفت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اکمل طور پر ثابت ہوتی ہے۔ حضور کے دیے سے اور حضور کے طفیل میں حضور کے جد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلی ابیہ وبارک وسلم کو یہ فضیلت ملی۔ اس کا انکار نہ کرے گا مگر جو کینہ رکھتے ہیں، باطل رکھتے ہیں۔ اعاذنا اللہ تعالی من هذه العقیدۃ الباطلہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس باطل عقیدے سے بچائے۔ اور لفظ کذالک جو اس آیت کریمہ میں کذالک لفظ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ تشبیہ کے واسطے ہے، جیسے ہر معمولی عربی دان جانتا ہے۔ اور تشبیہ کے لیے مشبہ یعنی جسے تشبیہ دی گئی، اور مشبہ بھی یعنی جس سے تشبیہ دی گئی، یعنی لازم ہے کہ مشبہ تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، باقی رہا مشبہ بھی وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکت ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت دکھا رہے ہیں، یوں ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان کا معائنہ کرا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، پارہ نمبر 30 سورہ تکویر آیت نمبر 24، یعنی کہ میرا محبوب غیب پر بخیل نہیں، جس میں صلاحیت پاتے ہیں اسے بتاتے ہیں، یعنی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاحیت پاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو اور وہ صرف نہ کرے، خرچ نہ کرے، جس کے پاس مال تو ہو لیکن وہ خرچ نہ کرے، اور وہ جس کے پاس مال ہی نہیں وہ بخیل ہی نہیں، جس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو وہ بخیل ہوگا نہیں، کیونکہ وہ خرچ کرے گا ہی نہیں، کیونکہ مال اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور یہاں بخیل کی اللہ رب العالمین نے نفی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما هو علی الغیب بضنین، میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کہ غیب پر بخیل نہیں ہے۔ تو یہاں بخیل کی نفی کی گئی، تو جب تک کوئی چیز خرچ کی نہ ہو، نفی کا کوئی کیا مفاد، کوئی فائدہ ہی نہ ہوا،
لہذا معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب پر مطلع یعنی خبردار ہیں، اور اپنے غلاموں کو اس پر اطلاع بخشتے ہیں، اور فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، پارہ نمبر 14 سورہ نحل ہے، آیت نمبر 89، یعنی کہ ہم نے تم پر کتاب ہر شے کا روشن بیان کر دینے کے لیے اتاری ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تبیاناً ارشاد فرمایا، بیاناً نہ فرمایا، یعنی کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں بیان اشیاء اس طرح پر ہے کہ اس اصلاً پوشیدگی نہیں ہے، اور حدیث میں ہے کہ جسے امام ترمذی وغیرہ نے 10 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم صبح کو نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری میں کچھ دیر ہو گئی، حتیٰ کدنا ان مطلع عین الشمس، یعنی کہ قریب تھا کہ آفتاب طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہو جائے، اتنے میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھائی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کیوں دیر ہوئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ الصُّورَةِ، یعنی کہ میرا رب عز و جل سب سے اچھی تجلی میں میرے پاس تشریف لائے، یعنی کہ میں ایک دوسری نماز میں مشغول تھا۔ اس نماز میں عبد یعنی کہ بندہ درگاہ معبود میں حاضر ہوتا ہے، اور وہاں خود ہی معبود کی عبد پر تجلی ہوئی۔ قال یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، اس نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتے کس بات میں تنازع اور فخر کرتے ہیں؟ فقلت لا ادری، میں نے عرض کی کہ میں تیرے بتائے کیا جانوں۔ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین ثدی فتجلی لی کل شیء وعرفت۔ جامع ترمذی کی کتاب التفسیر، حدیث نمبر ہے 3246 اور صفحہ نمبر 160 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز روشن ہو گئی، اور میں نے پہچان۔ صرف اس پہ اکتفا نمی کہ کسی وہابی کو یہ کہنے کی گنجائش ہو جائے کہ کل شے سے مراد ہر شے کے متعلق، یعنی کہ شریعتوں کے متعلق ہر چیز ہے، بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی کہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جامع ترمذی کتاب التفسیر، حدیث نمبر ہے 3244 اور جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 158۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ فعلمت ما بین المشرق والمغرب، اور میں نے جان لیا جو کچھ مغرب میں ہے اور جو کچھ مغرب میں ہے۔ جامع ترمذی کتاب التفسیر، حدیث نمبر ہے 3245، جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 159 ہے۔ یہ تینوں روایتیں صحیح ہیں، اور یہ تینوں لفظ ارشاد اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، یعنی میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور جو کچھ مغرب میں اور جو کچھ مشرق میں ہے، ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی، اور میں نے پہچان لی
اور روشن ہونے کے ساتھ ساتھ پہچان لینا اس لیے فرمایا کہ کبھی شے معروف یعنی کہ معلوم ہوتی ہے پیش نظر نہیں، اور کبھی شے پیش نظر ہوتی ہے اور معروف نہیں. جیسے 1000 آدمیوں کی مجلس کو چھت پر سے دیکھو، 1000 آدمیوں کی مجلس کو چھت سے دیکھو، وہ سب تمہارے پیش نظر ہوں گے، مگر ان میں بہت کو پہچانتے ہوں گے اور بہت کو نہیں پہچانتے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ تمام اشیاء عالم ہمارے پیش نظر بھی ہو گئی اور ہم نے پہچان بھی لی کہ ان میں کوئی ہماری نگاہ سے باہر رہی نہ، علم سے خارج ہے. والحمدللہ رب العالمین. اب مسلمان دیکھیں کہ نصوص میں بلا ضرورت تعویل اور تخصیص باطل اور نامسموع ہے، یعنی کہ ناقابل قبول ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر چیز کا روشن بیان کر دینے کو یہ کتاب ہم نے تم پر اتاری. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی. تو بلا شبہ یہ رویت اور معرفت یعنی کہ دیکھنا اور پہچاننا، یعنی کہ مقنونات قلم اور مکتوبات لوح، یعنی کہ قلم اور لوح محفوظ کی تمام سربستہ رازوں کو شامل ہے، جس میں سب ما کان و ما یکون من الیوم الاول الی یوم الآخر، یعنی کہ روز اول سے لے کر اور روز آخر تک جو کچھ ہوا یا ہوگا. اور جملہ ضمائر و خواطر یعنی کہ تمام پوشیدہ امور بشمول احوال دل سب کچھ داخل. ولہذا طبرانی اور نعیم بن حماد استاد امام بخاری وغیرہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کف ہذہ. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی ہے تو میں اسے اور اس میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو. اب آتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے. لوح محفوظ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر. ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من کل شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر و خوش ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات روز اول سے لے کر روز آخر تک محفوظ ہے، تو جس کو اس کا علم ہو بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا. ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. جزاکم اللہ تعالی خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.